میرے استاد محترم تو بڑی ہی عجیب و غریب بات کرتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت اپنے بچوں سے زیادہ پوتوں اور نواسوں سے محبت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا اولاد ایسی ہے جیسے بادام، اور اولاد کی اولاد ایسی ہے جیسے بادام کا مغز، اس لیے ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت، پیار، محبت، شفقت اور مہربانی، یہ سب دین میں شامل ہیں، بشرطے کہ نیت درست ہو۔ مائیں بچیوں کو ڈانس پہلے ہی سکھا دیتی ہیں کہ فلاں ایکٹریس ایسا لباس پہنتی ہے تو ہماری بچی بھی ایسا ہی لباس پہنے گی، اسی طرح فلاں ایکٹریس ایسا پہنتا ہے تو ہمارا بچہ بھی ایسا ہی پہنے گا۔ جب ایسی تربیت ہوگی تو یہ عذاب کا سبب بنے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے بچیوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی امامہ کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر بٹھاتے، نیت باندھ کر نماز پڑھتے، جب رکوع میں جاتے تو کندھے سے اتار دیتے، کھڑے ہوتے پھر ایک ہاتھ سے کندھے پر بٹھا لیتے۔ دنیا میں ہے کہیں ایسی مثال؟ اتنے مہربان نانا، اتنے مہربان باپ، دنیا میں کہیں ایسا نمونہ نہیں مل سکتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی، نالی میں گر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر مسجد سے باہر تشریف لائے، حضرت حسین کے ہاتھ پیر دھلائے، پھر مسجد میں لا کر ایک جگہ بٹھایا، پھر دوبارہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بچوں پر بہت زیادہ مہربان تھے۔ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بچوں کو پیار کر رہے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ بھی بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ مجھے اللہ نے 10 بیٹے دیے لیکن آج تک میں نے کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو دور کر دیا ہو تو میں کیا کروں؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی جب کسی بچے کو دیکھتے ضرور پیار کرتے تھے۔ ایک انگریز نے پوچھا کہ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت بہت سخت مزاج ہیں، غلطی پر ڈانٹتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ بچوں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں؟ بتایا کہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، جیسے وہ کھیلتا ہے ویسے ہی کھیلتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچوں جیسی بات کرتے ہیں۔ اس نے اپنا ہیٹ اتار دیا اور کہا خدا کی قسم تھانوی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس سے پوچھا کہ یہ کون سی صفت ہے؟ اس نے کہا کہ یہ نبیوں والی صفت ہے۔ بچوں کے ساتھ بچوں کی عقل کے مطابق گفتگو کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابو جہل اپنے گھر کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں، ہر وقت تاک جھانک میں رہتا تھا۔ اس نے سوچا دیکھتا ہوں کہاں جاتے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے پیچھے چلا۔ حضور علیہ السلام ایک محلے سے دوسرے محلے میں، دوسرے سے تیسرے محلے میں، یہاں تک کہ مکہ سے باہر نکل گئے۔ ابو جہل دور سے دیکھ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھونپڑی والے علاقے میں پہنچے تو چاروں طرف سے بچے نکل کر آئے، رسول آ گئے، رسول آ گئے کی صدا چاروں طرف گونجنے لگی۔ محلے کے سارے بچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ ابو جہل کھڑا دیکھتا رہا، پھر آپ نے اپنی جیب سے نکال کر کھانے پینے کی چیزیں بچوں کو دیں۔ ابو جہل واپسی پر کہتا ہے خدا کی قسم جو صفات اور خوبیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ بچوں سے محبت کرنے کا، بچوں کے ساتھ پیش آنے کا انداز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ بچے جب چلنے پھرنے کے لائق ہوتے ہیں، پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، اسکول اور کالج جانے کے لائق ہو جاتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے کے لائق ہوتے ہیں، بے راہ روی سے بچانے کی تدبیر کرنی چاہیے۔ آج کا ماحول ہے کہ نوجوانوں کو پولیس جہاں دیکھتی ہے کسی نہ کسی بہانے گولی مار دیتی ہے، الزام لگا دیتی ہے، دہشت گردوں میں شامل کر دیتی ہے، اور اس الزام کی وجہ سے برسوں جیل میں پڑا رہتا ہے۔ ان حالات میں اپنی اولاد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر اسی سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ اپنی اولاد کی صحیح رہنمائی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔